سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ کے امتی، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے آپ کے دربار میں موجود تھے۔ تو ان سامعین میں سے، ان درباریوں میں سے، ان ماننے والوں میں سے دوران مجلس ایک شخص جو ہے کپ کپی کی حالت میں، ڈر کی حالت میں مجمع سے کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری طبیعت بڑی عجیب محسوس میں کر رہا ہوں، تو اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے گھر چلا جاؤں، میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک عرب میں مجلس سجا کے لگا کے بیٹھے ہیں، اور جو شخص اجازت مانگ رہا ہے اس کا گھر جو ہے وہ چین میں ہے، اس کا گھر چین میں ہے۔ درمیان میں کتنا کا فاصلہ ہوگا؟ جو حضرات پڑھے لکھے ہیں ان کو محسوس ہوگا کہ کتنا فاصلہ بیچ میں۔ اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو، اس بزرگ کو اس کے گھر پہنچا دو، اس کے گھر پہنچا دو۔ وہ شخص اپنے گھر پہنچا، جو ہی اپنے گھر پہنچا اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب لکھنے والوں نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجمع سے جو شخص کھڑا ہوا ڈر کے، خوف کے مارے، جسم پہ کپ کپی تاری تھی، وہ شخص، اس کے اوپر یہ حالت کیوں تاری تھی، ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ لکھتے ہیں کہ اس کو آ کر اسرائیل علیہ السلام نے اپنی شکل و شباہت دکھائی، ان کی شکل اور صورت دیکھ کر اس بندے پر اللہ یعنی خوف طاری ہو گیا، اور ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے مقام پہ گھر پہنچا۔ تو چونکہ اللہ نے اس کی موت کا جو ٹھکانہ تھا اس کا گھر متعین تھا، اس کا گھر متعین تھا کہ اس کی موت اپنے گھر واقع ہوگی، اور یہ کہاں بیٹھا تھا؟ اللہ کے نبی کی مجلس میں تھا۔ تو اللہ نے فرشتے کو کہا کہ اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور اپنی شکل دکھاؤ، اور یہ اپنے گھر پہنچے، اس کی روح اس کے گھر میں قبض کرنی ہے، اس کی روح اس کے گھر میں قبض کرنی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، موت کا جو وقت ہے وہ متعین ہے، جس جگہ اس نے مرنا ہے وہ جگہ بھی متعین ہے۔ کوئی سبب، کوئی ذریعہ بنے گا، وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ جائے گا، اپنے وقت پر اپنے سانس پورے کر کے وہ چلا جائے گا۔